نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کے بعد آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا سٹارٹ کیا ہے اس کو ہم برقرار رکھیں اور اس سے زیادہ محنت اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھنا آگے کنٹینیو کریں۔ تو اس کے لیے پابندی کے ساتھ میں اور ڈسپلن کے ساتھ میں قرآن کو سیکھنا ہے۔ جتنا سیکھا ہے اسے ریوائز کرتے رہنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے جتنا آپ پڑھیں گے سیکھیں گے، اگر اسے عمل میں نہیں لائیں گے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جتنا آپ ریوائز کرتے ہیں اس کو اور جتنا سیکھا ہے اس کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات عمل میں لاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ قرآن ہمارے سینوں میں اور ہمارے عمل کے ذریعے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری آیات جو ہے الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری اختتام پر ہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آخری آیات ہیں ان کی جس میں حق مہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 236 اینڈ 237۔ تو ہم نے ایک بار ان کو ڈسکس کیا تھا، لیکن کچھ کمی کی وجہ سے اس میں تھوڑا اور اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے، اسی لیے ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہر کے بارے میں کہ مہر کیا چیز ہے۔ مہر اگر ہم دیکھیں تو ڈاوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ورڈ ایک جو ہے ڈاوری بھی کہا جاتا ہے مہر کو۔ اٹ از این اماؤنٹ آف منی گفٹڈ ٹو دا برائڈ۔ یہ وہ پیسے کہہ لیجئے یا کوئی بھی اس طرح کا پوزیشن ہے جو مرد کے پاس ہے، جو دولہا کے پاس ہوتا ہے، جو آپ وائف کو دیتے ہیں، اپنی برائڈ کو دیتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف نکاح۔ ایک گفٹ کہہ لیجئے یا اماؤنٹ آف منی، جو سب سے کامنلی یوز ہوتا ہے وہ منی کی فارم میں مہر دیا جاتا ہے نکاح کے ٹائم میں۔ جو گروم ہے وہ اپنی وائف کو، اپنی برائڈ کو دیتا ہے، وہ مہر کہلاتا ہے۔ جو آیات اس کے بارے میں بتاتی ہیں قرآن کی، وہ آیت نمبر 236 ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اب اس کا ایک بار ہم انالیسس کرتے ہیں کہ اس کے کیا میننگ ہے۔ دیکھیں، لا جناح، جناحن جو ہے وہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گناہ کا کام، تو لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تم پر، یعنی مرد حضرات سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، نساء عورتوں کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے یہ۔ ما لم تمسوہن، نہ تم نے چھوا ہو ان کو۔ تمسوہن، مس سے، مس جو ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چھونا، ٹچ کرنا، جسم سے کسی چیز کا لگنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم نے ان کو ٹچ نہیں کیا ہے، یعنی خلوت نہیں ہوئی ہے مرد اور عورت کے درمیان جو ہوتی ہے مخصوص، او تفریضوا لہن، یا تم نے مقرر کیا۔ تفریضو جو ہے فرضہ سے بنا ہے، فرضہ سخت چیز کے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی قطعی حکم لگانا، کسی چیز کو واجب اور ضروری قرار دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میننگ ہوتا ہے یہ، اور اسی کے ساتھ میں جو فریضہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں نا، لہن فریضہ، فریضہ بھی اسی سے ڈرائیو ہے، فرضہ سے۔ مراد یہاں پہ مہر ہے، کہ مہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ فرض ہے، فریضہ ہے مردوں کے اوپر جو ان کو ادا کرنا ہے۔ تو اگر وہ مقرر نہیں ہوا ہے، یعنی مہر ابھی مقرر نہیں ہوا اور نہ ہی آپ نے عورتوں کو چھوا ہے، لیکن آپ نے انہیں طلاق دے دی، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی رولنگز ہم کو دے رکھی ہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، متعوہن، متع کا اس میں روٹ کیا ہے؟ متع، میم تا اور عین، کسی چیز کا بلند ہونا یا عرصہ دراز تک کسی چیز سے آپ کا فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو یہاں پر متع طلاق مراد ہے جو عورت کو طلاق کے بعد ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ متع طلاق ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ
تھوڑا بہت مال و متاع دے رہے ہیں، کوئی چیز ایسی دیں جو آپ اپنی وائف کو جو آپ نے ڈیورس دیا ہے اس کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، متاع طلاق کی یہاں جو ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں رخصتی کے وقت میں اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے طلاق دے دی ہے۔ اور علل موسعی، موسعی کون ہے؟ جس کے اوپر جو وسعت والا ہے، جس کے اوپر جتنی وسعت ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اتنا دیں گے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق۔ وعلی المقتری، مقتری کیا ہے یہاں پہ؟ مقتری جو ہے قطرہ سے بنا ہے، اس کا روٹ ہے قطرہ، یعنی تنگ دست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفلس اور بدحال شخص، جس کا کاروبار کا دائرہ بھی تنگ ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ جو انسان اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی دے گا، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے کہ آپ کو فائدہ دینا ہے، چاہے آپ کتنا بھی اماؤنٹ دیں لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں اس برائڈ کو جو ابھی ایموشنلی ٹراما سے گزر رہی ہے۔ بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی معروف طریقے سے اعلان کر کے سب کے سامنے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ حقاً علی المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے ان لوگوں پر جو نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اگلی آیت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دے دو تم انہیں، جیسے اوپر والی آیات ہے اسی کی طرح نیچے والی آیات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑے سے چینجز ہیں کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ابھی آپ نے ان کو طلاق دی ہے لیکن ٹچ نہیں کیا تھا۔ وقد فرضتم لہن، یہاں پر ایک جو ڈفرینس آیا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں آپ نے مہر مقرر نہیں کیا تھا، اسی لیے آپ نے کتنا دیا، ان کو مہر کتنا دینا ہوگا، ان کو متاع دینا ہوگا، یعنی جتنا بھی آپ کے پاس کیپیسٹی میں اتنا آپ دے سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ پر اس آیت کے حساب سے اگر آپ نے مہر مقرر کر دیا اور پھر طلاق دے دی لیکن ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فریضہ، فنصف ما فرضتم، تو جو مہر ہوگا اس کا آدھا آپ کو دینا ہے۔ الا ان یعفونا، اب جب آپ مقرر کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد ایک کنڈیشن اور آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں لوگوں کے مزاج کو، اپنے بندوں کو بہت اچھے سے، تو اگر یہ سچویشن وہاں پر ہوتی ہے کہ عورتیں معاف کرنا چاہتی ہیں، کہ وہ بس یہ چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ جو ٹراما ان کو ہوا ہے اس سے وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جائیں اور ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو بس الگ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس سچویشن میں عورتیں احسان کے درجے پر جا کر اس مہر کو جو آدھا ان کو مرد کو دینا ہوگا اگر وہ معاف کر دیتی ہیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے شخص جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، گرہ ہے نکاح کی، یعنی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو نکاح کی گرہ ہے وہ اس مرد کے، اس شخص کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک طرح سے ذمہ دار ہے نکاح کا وہ کون ہے، کس کے بول پہ جو ہے نکاح ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، وہ مرد کو ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہوا ہے یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا، تو اگر مرد معاف کر دیتا ہے یا عورت معاف کر دیتی ہے تو دونوں سچویشن میں اٹ از ایکسیپٹیبل کہ مہر معاف کر دیا جائے گا، اور مرد کے معاف کرنے سے یہاں کیا مراد ہے کہ مرد جو ہے وہ آدھے کی جگہ پورا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی اگر مرد معاف کر دے، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اگر وہ پورا کا پورا اماؤنٹ دیتا ہے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، یہ بیچ میں آیت اس لیے آئی ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن سیٹ اپ ہوتی ہے ڈیورس کی تو اس وقت میں ماحول میں بہت نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کا سا ماحول ہو جانا اور دلوں کا ٹوٹنا، ایسی سچویشن سیٹ اپ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ تم کچھ لے دے کے ایک دوسرے کو گفٹس ایکسچینج کر کے ایک دوسرے کی دلجوئی کر کے پھر سیپریٹ آؤٹ ہو جاؤ، احسان کے رویے کو نہ بھولو۔ اسلام جو ہے وہ میں ہر قدم پر احسان اور امن کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جو ہے معاملے کو بگاڑے نہ، احسان کریں آپس میں ایک دوسرے کو، نہ ایک فیملی ممبرز دوسرے فیملی ممبرز کو جو ہے گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑنا، طعنہ تشنی کرنا، یہ سب بالکل بھی نہ ہو، احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں،
बसीर, खूब देखने वाला है, यानी अल्लाह ताला से कुछ नहीं छुपा कि कौन कितना ज़्यादा अपने सब्र के साथ में और हिम्मत हौसले के साथ में इस सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहा है। उसका माल देने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह की आयत है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो फिर भी मर्द हजरात जो हैं वो आगे बढ़ के माल दे रहे हैं, और ऐसे ही औरतें जो हैं वो माफ़ कर रही हैं। जो कुछ भी इस सिचुएशन में होता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देख रहा है, और उसके यहाँ जो है उस सब चीज़ का अजर हमको मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ भी अजर जो है ज़ाया नहीं होगा। तो इसका तर्जुमा जैसे हमने पढ़ा, अगर इसका सलीस तर्जुमा देखेंगे, अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो, यानी आपने महर भी मुकर्रर नहीं किया और आपने हाथ भी नहीं लगाया, तो और उनकी रुखसती भी नहीं हुई अभी, तो क्या करना है, तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे दो, यानी आप उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाइए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा क्या बताया, जैसे हमने यहाँ पे वो मुताए तलाक कहलाता है कि आपके पास जो कुछ है वसअत के मुताबिक, चाहे आप उसे गिफ्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं या आप महर को ही देना चाहते हैं, पूरा आधा, जितना आपके पास है कैपेसिटी है उतना आप उन औरतों को दे दें, खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक। जिसकी जितनी ताकत है उतना वो फ़ायदा पहुंचाए। भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हक़ है मोहसिनीन पर, यानी मोहसिन इंसान ऐसा होता है कि वो ये काम ज़रूर करता है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर आयद है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें समझ में आया, आप ये देखेंगे आपके सामने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट सिचुएशन जो अराइज होती है वो क्या है कि तलाक की कंडीशन है, आपने हाथ नहीं लगाया है, रुखसती भी नहीं हुई है और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ है। ये चारों पॉइंट नोट करने वाले हैं कि अगर ये सिचुएशंस होती हैं तो एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है कि हमें मुताए तलाक देना होगा। जो भी हमारे पास अवेलेबल है कोई भी चीज़ है, इसका रीज़न क्या बताया कि इंजरी हील हो सके, वो इंजरी, वो दुख, वो सदमा जो औरत को पहुंचा होगा उस कम मुद्दत में भी, क्योंकि आप देखते हैं ना शादी का वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक होता है लड़की के लिए भी, ख़ास तौर से उसके घर वालों के लिए भी, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं लोग। तो अगर ये हादसा हो जाए किसी के साथ में तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है इससे हील होने में, तो उस तकलीफ़ को ज़रा बहुत कम करने के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर लें मुताए तलाक की फॉर्म में। और ये उम्मत वसत को हुक्म दिया गया है ताकि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ कोई ना इत्तेफाकी ना पैदा हो। अब यहाँ पर इब्ने अब्बास की तरफ से भी एक कौल मरवी है कि अदना दर्जा जो यहाँ पर है मुताए तलाक का, वो ये है कि एक जोड़ा तो कम से कम आप लड़की को ज़रूर दें। ठीक है, कम से कम एक जोड़ा ज़रूर दिया जाए, और उससे ज़्यादा जितना आपकी कैपेसिटी है। तो निकाह और तलाक अगरचे ये दोनों एंड्स हैं, लेकिन दोनों ही में एहसान करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मुहसिनीन जो है वो एहसान करने वाले होते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको आयत नंबर 236 समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह ये वाली आयत भी समझ में आ जाएगी। व इन तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल, इसका तर्जुमा देखिए, अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, यानी आपने उनको अभी हाथ नहीं लगाया और रुखसती भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुमने उनका महर मुकर्रर कर दिया। अब बस यहाँ एक ऐड करना है कि आपने उनका महर मुकर्रर कर दिया है, तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। जब वो अलग हो रही हो लड़की आपसे तो आप उसको आधा महर दे के अलग कर दें। ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दें। ठीक है, तो ये इस्लाम की तरबियत है कि इस्लाम हमको देने वाला बनाना चाहता है। ठीक है, कि हम दें, अपना हक हम छोड़ दें और दूसरे के हक का ख्याल रखें, दरगुजर से काम लें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि छीनने झपटने पर ध्यान रहता है इंसान का कि सब कुछ मुझे मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम अपने अपने पास रख ले, बचा के रख ले, लेकिन ये दीन की तालीमात नहीं है। दीन हमको क्या सिखाता है, आपस में एहसान करना ना भूलो। ठीक है, कि अगर माफ़ करना चाहता है शख्स तो वो माफ़ कर दे, या अगर औरत माफ़ करना चाहती है तो वो भी माफ़ कर दे। एहसान का रवैया नहीं भूलना है, और अगर मर्द माफ़ कर देते हैं तो ये तक़वे से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इंसान को याद रहे कि ये सब कुछ अल्लाह के हुजूर पेश होने वाला है, इसीलिए इंसान देने वाला बने, क्योंकि उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसको मिल जाएगा। तो ये दोनों आयत और इनकी तफसीर क्लियर हो गई है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इस आयत में है कि तलाक अगर हुआ है और हाथ नहीं लगाया गया, ना ही रुखसती हुई, लेकिन महर मुकर्रर हो गया है, तो अब आपको आधा महर देना है। उम्मीद है कि अब आपको ये दोनों आयत समझ में आ गई होंगी। तो 4 कंडीशंस यहाँ से बनती हैं, जैसे हमने एक इससे पहले पढ़ी
کہ یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو متع طلاق دیجیے، اور اگر مہر مقرر ہو گیا تو آدھا مہر دیں۔ اب ایک کنڈیشن یہ ہے کہ نکاح کے بعد طلاق ہوا، رخصتی ہو گئی، مہر بھی مقرر ہو گیا، یعنی اب لڑکی رخصت بھی ہو گئی ہے، مہر بھی مقرر ہو چکا ہے، خلوت بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو اس سچویشن میں مرد کو پورا مہر دینا ہوگا۔ یہ تینوں کنڈیشنز فلفل ہے یہاں پر، تو اس کے بعد اب پورا کا پورا مہر دینا ہے، وہ مہر واپس نہیں لے سکتا، نہ ہی دھمکایا جائے گا کہ طلاق دے دی ہے تو میرا سارا مال جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ سب واپس دو، اس کی اجازت مرد کو نہیں ہے، اسے پورا مہر اپنی بیوی کو دینا ہے چاہے طلاق ہو جائے، اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دے۔ اور ایسے ہی یہ چوتھی کنڈیشن کیا ہے، ایک اور کنڈیشن نکل کر آتی ہے کہ طلاق ہوتی ہے نکاح کے بعد، رخصتی تو ہو جاتی ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہوا۔ یہاں پر صرف ایک فرق یہ ہے کہ رخصتی ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور لڑکی جا چکی ہے، اپنے سسرال جا چکی تھی، اس کے بعد طلاق دیتا ہے ہسبینڈ وہاں پر، لیکن مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو اسے مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کیا چیز ہے کہ مہر جو اس لڑکی کی خاندان کی عورتوں کو دیا جاتا ہے عمومی طور پر، وہی مہر اس کو ملے گا، جو ایک طرح سے سمجھ لیجئے نا کہ خاندان میں ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک ہوتا ہے، کسٹم ہوتا ہے کہ اتنا مہر لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، اس کی خاندان میں بڑی عورتوں کو یا اس کے آس پاس اس کی کزنس کو، اس کی بہنوں کو جو دیا گیا ہے، تو وہی ڈیمانڈ مہر اس کو کرنا ہوگا کہ اتنا مہر جو ہے آپ مجھے دیجیے، تو اسے اس کنڈیشن میں مہر مثل دینا ہوگا مرد کو۔ جو قرآن کی آیت ہے جہاں سے ہم اس کو سپورٹنگ آیت سمجھ لیجئے، جو کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو جہاں سے ہمیں اس مہر کی فریضہ ہونے کا جو ملتا ہے پروف، وہ یہ ہے کہ یہ والی آیت آپ دیکھیں گے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم اینڈ آلسو prohibited to you are all married women۔ یہ آیت چلتی آ رہی تھی جس میں محرمات کا ذکر تھا کہ آپ جو مرد حضرات ہیں وہ کن لیڈیز سے شادی نہیں کر سکتے، وہ جو ان کی محرم عورتیں ہیں۔ اسی کے آگے یہ آتی ہے کہ کوئی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے lawful to you are all others beyond these، ان کے علاوہ، ان لسٹ کے علاوہ، انشاءاللہ ان کو بھی ہم پڑھیں گے اپنی تفسیر میں کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اسی لیے ان کے علاوہ باقی سب سے جو ہے پردہ کرنا ہم پر فرض بنتا ہے۔ that you seek them with gifts فرام یور پراپرٹی، جو یہاں پر ہے کہ آپ ان کو اپنی پراپرٹی سے گفٹ دیجیے، تو یہ گفٹ کیا چیز ہوتی ہے، ایک طرح سے یہ مہر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈیزائرنگ چیسٹٹی ناٹ ان لافل سیکشل انٹرکورس، یعنی جن عورتوں سے آپ نکاح کرتے ہیں پاک دامن رہنے کے لیے، نکاح کو نبھانے کے لیے، ایک ریلیشن میں بندھنے کے لیے، نہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ بس وقتی طور پر ان عورتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا، وقتی لذت اٹھا لی، اس کے بعد آپ نے ان کو طلاق دے دی، اس سچویشن میں جو ہے نا وہ مہر نہیں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں لوگ اس طرح سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک طرح سمجھ لیں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو فار وٹ ایور یو انجوائے آف میرج فرام دیم گیو دیم دیئر ڈیو کمپنسیشن، تو آپ کیا کریں، ان کو ان کا حصہ دے من بعد الفریضہ، ان کے یہ ایک طرح سے اوبلیگیشن ہے ان کے اوپر، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو مہر دینا ہے، دیر از نو بلیم اپون یو فار واٹ یو میوچولی ایگری ٹو بیونڈ دی اوبلیگیشن۔ اگر آپ آپس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، مہر معاف کر دینا، کتنا مہر آپ سیٹ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا آپس میں درمیان میں سیٹ ہو سکتی ہیں، لیکن دینا فرض ہے۔ انڈیڈ اللہ از ایور نوئنگ اینڈ وائز ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے جس نے یہ حکم ہم پر نافذ کیا ہے۔ What is مہر and dowry؟ A gift of the groom to the bride at the time of marriage۔ شادی کے وقت جو گفٹ گروم دیتا ہے اپنی برائڈ کو وہ ہے ان اسلام مہر از این اماؤنٹ آف منی۔ دیکھیں یہاں پہ اماؤنٹ آف منی بھی دیا جا سکتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری، اٹ از ناٹ نیسیسری، ضروری نہیں ہے کہ صرف مہر کے اندر آپ رقم ہی دیں گے، آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، گفٹس کی فارم میں دے سکتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی گولڈ کا آئٹم ہے، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف نکاح، لیکن یہ نکاح کے ٹائم پہ فکس ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کو اور سے گھر والوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیا چیز مہر میں فکس ہوئی ہے، which she can spend as she wishes۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتی ہے، اس کا اختیار پوری طرح سے ہے اس چیز پر جو اسے مہر میں ملی ہے۔ مہر از اے مینس آف سسٹیننس ان کیس آف سڈن ڈیتھ۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر مرد کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی ہے
یا ڈیورس ہو گیا ہے اس لڑکی کو، یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اس سچویشن میں ایک طرح سے سپورٹ کا کام کرتا ہے یہ اماؤنٹ جو آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا. مہر اینڈ ڈاوری، نو دا ڈفرینس ان دونوں میں. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں ڈاوری جو ہوتا ہے، جو جہیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ یوزولی ریفر کرتا ہے اس اماؤنٹ کو یا ان چیزوں کو جو کہ دلہن کی طرف سے دولہا کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ از پرووائڈیڈ بائی ہر پیرنٹس. یوزولی جو جہیز کی رسم جو ہوتی ہے اس میں لڑکی کے گھر والے جو ہے وہ برائڈ پرائز کی طرح سے ایک طرح سے وہ گروم کی فیملی کو دیتے ہیں وہ چیزیں جو لڑکی لے کے جاتی ہے شادی کے وقت. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہیز کہلاتا ہے. یہ مہر سے بالکل مختلف ہے. مہر کو اس لیے اس کے ساتھ میں نہیں خلط ملط کیا جائے گا. مہر کو الگ طرح سے سمجھا جائے گا اور ڈاوری کو الگ طرح سے سمجھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے کلچرز میں اس طرح کا رواج عام ہے کہ عورت اپنے گھر سے بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ سیٹ ہوں تو آپ دیکھتے ہیں نا بہت سچویشنز ایسے بھی ہو جاتی ہیں کہ اس میں اس کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے، یا بہت ہائی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں چیزیں. مہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مہر میں جو ہے الٹا جو گروم ہے وہ گفٹ دیتا ہے اپنی برائڈ کو. اور اس سچویشن میں جو ڈاوری جو جہیز کہلاتا ہے وہ ایک برائڈ پرائز کی طرح سے یوز ہوتا ہے، جس میں آپ ایک طرح سے عورت کے گھر سے پیسے یا چیزیں کھینچ رہے ہیں. آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں لے کر آؤ، یا ایک طرح سے قیمت سیٹ کر رہے ہیں اس لڑکی کی. The conflict between the terms مہر and dowry. The literal meaning of the term مہر is dower. چاہے آپ یہ دیکھیں کہ مہر کو ڈاور سے بھی یوز کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ان مسلم لا the concept of مہر is to ensure women's financial security. جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مہر ہے وہ عورت کو ایک طرح سے تحفظ پرووائڈ کرتی ہے، فائنینشلی سیکیور کرتی ہے اس کو. however لیکن یہ جو جہیز ہے یہ ایک سوشل ایول ہے، ایک طرح سے ایک سماجی برائی ہے. اٹ از جنرلی آسکڈ بائی دا کن آف دا برائڈ گروم. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دولہا ہے اس کے گھر والے اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں وائف سے ایز اے فارم آف اے گفٹ. وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو آپ گفٹ تو دیں گے، اس میں وہ جتنا چاہے ان سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو انڈر انڈین لا ڈاوری ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 2 آف دی ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ. تو اٹ از دس ٹو بی نوٹڈ دیٹ مہر اینڈ ڈاوری آر ٹو ڈفرینٹ کانسیپٹ. یہ دونوں الگ الگ کانسیپٹ ہے. ایک جو ہے تحفظ پرووائڈ کر رہی ہے جو کہ مہر ہے جو اسلام پروموٹ کرتا ہے، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے جو ایک سوشل ایول کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام جو آپ کو وزڈم دیتا ہے مہر کی وہ کیا ہے کہ اٹ از اے ٹائی آف میرج ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. ایک طرح سے ان دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن ہے ٹو شو افیکشن، کہ آپ افیکشن شو کریں گے. دونوں اسپاؤزز کے بیچ میں محبت اور اپریسیشن ہوتی ہے. ہو ایکسیپٹ ہم ایز اے ہسبینڈ اینڈ ٹو لیو ٹوگیدر. وائف اور جو ہسبینڈ اور وائف ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آگے ساتھ رہ سکے. اس کے علاوہ جو اسلام ہے ہائی پرائیورٹی دیتا ہے ویمن کو. اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا درجہ دیا اس سے کہ اس کو اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کو تحفظ بھی پرووائڈ کیا. یہ ایک طرح سے ہیپینس کا ذریعہ بھی. آپ دیکھیں گے نا کسی کو بھی آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے ان کو دی تو ایک طرح سے جذبہ پیدا ہوتا ہے جس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دیا، ہمیں کچھ سمجھا انہوں نے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جو ہے اسلام میں بہت زیادہ پرائیورٹی پہ رکھا ہے کہ اس کی خوشی کا خیال رکھا گیا ہے. اس کو یہ گفٹ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اٹ از اے مارک آف رسپیکٹ. ایک طرح سے یہ عزت کی بھی نشاندہی کرتی ہے برائڈ کے لیے. پھر کائنڈز آف مہر، کتنی طرح کے مہر ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے اسپیسیفائڈ جو کہ اٹ از فکس ایٹ دی ٹائم آف میرج. میرج کے ٹائم پہ یہ فکس ہوتا ہے، بٹ اٹ از آلسو فکسڈ آفٹر دا میرج. یعنی یہ آپ اس کو فکس کر دیتے ہیں ایک اماؤنٹ کو کہ اتنا اماؤنٹ آپ کو دینا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ شادی پہ دیں یا اس کے بعد دیں، یہ فکسڈ اماؤنٹ کہلاتا ہے. اٹ از فکسڈ بائی دی فادر آن بہاف آف ہز مائنر سن از بائنڈنگ آن دا مائنر سن آن ہز میجورٹی. یعنی اگر جو ہے وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اس سچویشن میں فادر اس کی طرف سے ادا کرے گا. دوسرا ہوتا ہے مہر المثل. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ مہر مثل دینا ہوتا ہے کہ جو اس کی خاندان کی عورتیں ہیں، اگر کوئی مہر آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا، یعنی کوئی بات نہیں ہوئی کہ فار ایگزامپل ہم نے سیٹ کیا کہ 50,000 روپیز جو ہے وہ مہر میں دیے جائیں گے، اگر
इस सिचुएशन में फिक्स नहीं हुआ कितना अमाउंट देना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उस ख़ानदान की औरतों को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या टर्म कहलाती है, अनस्पेसिफाइड डॉवर। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड के पार्ट पे कि उसे इसको अदा करना ही होगा। ठीक है, चाहे आपने अमाउंट फिक्स किया है या नहीं किया है, आप आज देते हैं या बाद में देते हैं, वो आपके ऊपर एक कर्ज है, वो आपको अदा करना होगा। फिर देखिए दो टर्म्स और यूज़ होती है, महर मुअज्जल और महर मुवज्जल। एक में आयन यूज़ होता है और एक में हमजा यूज़ होता है। ठीक है, तो महर मुअज्जल उजलत से बना है, उजलत होता है कहते हैं जल्दबाजी करने को, जल्दी को। तो जो मुअज्जल महर होता है वो आपको फ़ौरन की फ़ौरन अदा करना होता है, इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, जैसे ही शादी होती है। तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना होता है शादी के टाइम पे कि आप महर मुअज्जल देना चाहते हैं या महर मुवज्जल देना चाहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है हमने बताया कि महर मुअज्जल जो है वो आप डिले भी कर सकते हैं, आप बाद में भी दे सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अगर किसी के बीच में ऐसा होता है कि तलाक हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, तो आप उस सिचुएशन में या जब भी आपने बाद में फिक्स करा होगा टाइम, उस टाइम पे आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, जैसे पूछा गया था शेख इब्ने उसैमीन से कि इज़ इट वैलिड टू डिले द वुमेन्स डाउरी। किसी ने उनसे सवाल किया, स्कॉलर से, शेखुल इस्लाम है ये, कि अगर हम किसी औरत की का जो महर है वो डिले करते हैं तो क्या ये अलाउड है। इज़ इट अ डेट ओड बाय द हस्बैंड दैट ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू पे, यानी क्या ये कर्ज हो जाएगा उस मर्द के ऊपर, ये कर्ज का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि कर्ज जैसे जल्दी से जल्दी अदा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसी हालत में आप फौत हो जाते हैं तो आपके नमाज जनाजा भी ये समझ लें एक तरह से पढ़ाई जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि ये आपके ऊपर कर्ज है, तो इसको क्या आपको अदा करना है। जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका, कि द डिलेड डाउरी इज़ परमिसिबल। अगर आप डिले करते हैं, महर मुअज्जल करते हैं, तो उसकी भी इजाज़त है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि आप बाद में अदा करेंगे, लेकिन ये आपको अदा करना है। ठीक है, एक टाइम पीरियड आप स्पेसिफाई कर दें कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने टाइम में भी आप देते हैं। इफ़ द टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड देन इट बिकम्स ड्यू इन द इवेंट ऑफ डिवोर्स। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है तो अगर तलाक होती है तो उस टाइम पे आपको देना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि मैं महर नहीं दूंगा और मैंने तलाक दे दी है और तुम अपने घर जाओ और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई इस तरह की कोई बात आप नहीं कर सकते, आपको कर्ज अपना अदा करना ही होगा। या अगर डेथ हो जाती है उस मर्द की महर देने से पहले, तो क्या होगा, उसके जो जो उसने माल छोड़ा होगा, विरासत तकसीम करने से पहले इस माल को अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन पैसों से विरासत तकसीम नहीं होगी, पहले आप महर अदा करेंगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसमें से आप विरासत की तकसीम करेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ महर, इफ़ द महर इज़ नॉट पेड, अगर महर अदा नहीं किया जाता तो वाइफ के पास, जैसे यहाँ पे जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली वाइफ जो है वो केस भी कर सकती है हस्बैंड के ऊपर। इफ शी डाइज हर लीगल हायर्स कैन स्यू। अगर वो मर जाती है तो उसके जो लीगल हायर्स, उसके जो समझ लीजिए उसके जो गार्जियंस है उसके, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो केस कर सकते हैं उसके बिहाफ पर भी। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, 3 ईयर्स के अंदर वो ये कर सकते हैं। फिर देखिए इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट महर, यानी जो महर मुअज्जल है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स व्हेन द महर इज डिमांडेड एंड रिफ्यूज्ड। कब से स्टार्ट हो जाएगा कि आपको देना ही है, ये जिस टाइम पे आपने महर बताया का डिमांड किया है और डिमांड करते हैं कि मुझे मेरा महर चाहिए, तब से आप रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं मैं महर नहीं दूंगा, तो उस सिचुएशन में आप उसको स्यू कर सकते हैं, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिफर्ड महर, यानी जो बाद में महर देने की बात होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये जो टाइम शुरू होगा कि आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो कब होगा, कि जब तलाक होती है या डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद से ये टाइम शुरू हो जाता है कि उसको महर अदा करना ही है। फिर अगर कोई डिले करता है या महर देने से इनकार करता है, तब आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने, आप ये देखिए ना कि, और ये लॉज भी बनाई हुई हैं। फिर ये कहा जाता है कि लड़कियों के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं है और लड़कियां जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा उनके साथ उनकी हक तलफी की जाती है। अल्लाह ताला ने तो हर जगह पर इतने ज़्यादा
حقائق حقوق دے رکھے ہیں عورتوں کے، ہر طرح سے ان کو تحفظ پرووائڈ کیا ہے. اگر ہم صحیح نالج گیدر کریں، پڑھیں، سمجھیں اپنے دین کو، تو ہمیں یہ سارے خدشات ہمارے دور ہوں گے انشاءاللہ. پھر کوانٹم آف مہر، کتنا مہر دیا جائے گا؟ حنفی لاء کے اکارڈنگ 10 درہم دیے جاتے ہیں. مالکی لاء جو ہے وہ 3 درہم کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. شافعی لاء، شریعہ لاء جو ہے اس میں کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، یعنی آپ کوئی اماؤنٹ سیٹ نہیں کر سکتے کہ اتنا دینا ہی دینا ہے. جتنا آپ نے دیکھا نا کہ آیات میں بھی ہے کہ جتنی استطاعت ہے آپ اتنا دیں، چاہے آپ متع طلاق دیں، چاہے آپ مہر مثل دیں، یا چاہے آپ مہر سیٹ کریں، تو آپ جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی دیں گے. اب یہاں دیکھیے درہم از the name of silver coin of 2.97 grams in weight. However, it would be a sad mistake to lay too great stress upon the monetary value. یعنی یہاں پہ جتنا درہم کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ایک درہم اراؤنڈ 3 گرام کا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان صرف پیسوں تک ہی محدود ہے، کہ وہ اگر صرف مانیٹری ویلیو کے بارے میں بات کرے کہ صرف منی ہی دینا ہے اس کو، آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی انتہائی غریب آدمی ہے، جیسے دا پروفٹ ریکویسٹڈ ہم ٹو ٹیچ دا قرآن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مفلس صحابہ تھے انہوں نے آ کے اس بات کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے حساب سے یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن سکھا دیجئے، مہر کے طور پہ اپنی وائف کو قرآن کی آیات سکھا دیجئے جتنا آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ٹوکن آف رسپیکٹ ہے. یہ صرف ایک رسپیکٹ، ایک گفٹ، ایک ٹوکن ہے کہ آپ اپنی وائف سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ جو چاہے اس کو دے سکتے ہیں. چاہے اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے، چاہے آپ گولڈ دینا چاہتے ہیں، چاہے آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی دیں، بس ایک رسپیکٹ کی فارم میں دیں. اگر آپ رسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو چاہے آپ کروڑوں لاکھوں کتنے روپے بھی آپ دیتے ہیں اس کو، تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہے، دیکھیے مدر آف بلیورز کو کتنا دیا گیا، ام المومنین کو کتنا مہر دیا گیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کتنا مہر دیا، تو جیسے ہمارے سامنے یہ مسلم کی حدیث ہے کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سیڈ آئی آسڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کو رسول اللہ نے مہر میں کتنا اماؤنٹ دیا، کیا چیز دی آپ کو مہر میں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو آپ نے اپنی وائفس کو مہر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کتنا تھا؟ 12 اوقیہ اینڈ اے نش. نش کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاف اوقیہ کے برابر ہے. اگر آپ اس کو اس زمانے کے کوانٹٹی کے حساب سے دیکھیں نا، اس زمانے میں جو یونٹس ہوتی تھی وہ اسی طرح سے ہوتی تھی. اگر آج کے ٹائم میں اس کو کنورٹ کریں گے تو 500 درہمس، 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفس کو مہر دیے. پھر ان کو اگر درہم کو بھی آپ چینج کریں گے اگر کوانٹیٹی میں، تو ویٹ آف اے درہم جیسے ہم نے دیکھا 2.97 گرامس، ایک درہم 2.97 گرام کے حساب سے ہے، اور آپ نے 500 درہمز دیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1487.5 گرامز، تقریباً 1500 گرام اراؤنڈ کے سلور، اتنا آپ نے اپنی وائفس کو مہر دیا تھا. تو اگر کوئی اتنا دینا چاہتا ہے سنت کے حساب سے تو وہ دے سکتا ہے، یا اس سے کم یا زیادہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر دیکھیے یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہے جو بتائی گئی ہے کہ جتنا آپ آسان کریں گے شادی کو، جتنا آپ مہر کو آسان کریں گے اتنا بیسٹ ہے. دا بیسٹ میرج از ون دیٹ از ایزیسٹ. سب سے اچھی شادی کون سی ہے، نکاح کون سا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. جو دوسری نریشن ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دا بیسٹ ڈاوری از ون دیٹ از ایزیسٹ، یعنی وہ مہر جو آسانی سے دیا جا سکے وہ سب سے بہتر ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ کم سے کم مہر دے وہ بہتر ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کم مہر دینا بہتر ہے. اس حدیث کے حساب سے یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کی وسعت زیادہ ہے، کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے، آسانی سے جتنا دے سکتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ سیڈ exaggerating with the dowry in marriage is disliked. اگر آپ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑا چڑھا کے دے رہے ہیں، تو یہ ڈس لائکڈ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سارا فوکس اس کے دکھاوے میں، لوگوں کو شو آف کرنے میں ہو جائے گا کہ اتنا پیسہ آپ نے دیا ہے. اس میں جو برکت ہوتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے، جو خلوص ہوگا وہ نکل جائے گا، جس کی وجہ سے اس میں مشکل اور پیدا ہو جائے گی. اسی لیے یہ ڈس لائک کیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے شو آف کر کے مہر کو دیں. ٹھیک ہے، تو what some cultures have done, they have made it so difficult for people to get married that they ask the bride's father to give a lot of money. جو کلچرز میں ہوتا ہے زیادہ تر، اب تو ہمارے کلچر میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے مانگے جاتے ہیں برائڈ کے فادر سے
کہ آپ اتنے پیسے دیں یا اتنا اماؤنٹ دیں یا ہمارے گھر میں یہ چیزیں جو ہے آپ پرووائڈ کر دیں, a lot of things to the group and they call it a dowry. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر کے طور پہ ہے یا جہیز کے طور پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسلامکلی دیٹ از ناٹ سم تھنگ ٹاٹ بائی دا قرآن. قرآن اور سننا ہمیں اس چیز کی, اس پریکٹس کو جو ہے اس کے اگینسٹ بتاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں کیا جاتا تھا. سو ریممبر دیٹ واٹ از ٹاٹ بائی دی قرآن اینڈ سننا از دیٹ دا میل ہیز ٹو گیو دا فیمیل. جو مرد ہے وہ اپنی عورت کو, جو اس کی وائف ہوگی, اس کو دے گا. the groom has to give the bride an amount which is known as the مہر. اس چیز کو پسندیدہ کہا گیا ہے. give women their dowries with a good heart. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ, اچھے دل کے ساتھ آپ ادا کریں. ایسا نہ ہو نا کہ بہت زیادہ آپ اماؤنٹ ادا کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہائی پیسے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے سماج میں نام کرانا ہے, خاندان میں نام کرانا ہے کہ دیکھو اتنا مہر دیا ہے, لیکن آپ بد دلی سے دے رہے ہیں. تو جو رشتہ اس سچویشن پہ سٹارٹ ہوگا, ایک بد دلی سے سٹارٹ ہوگا یا دکھاوے سے سٹارٹ ہوگا, تو آپ دیکھیں نا پہلی اینٹ ہی اس طرح رکھی گئی ہے تو آگے کس طرح فلرش کرے گی شادی. اسی لیے گڈ ہارٹ کے ساتھ دیں, اور جیسے ہم نے پڑھا ایزیسٹ ہو, جتنا آسانی سے دے سکے اتنا دیں. Expensive dowries and extravagance in wedding parties are things that are contrary to Sharia. یہ شریعہ کے خلاف ہیں. حد سے زیادہ خرچہ کرنا شادیوں پہ, جہیز پہ, یا کسی بھی چیز پہ دیکھیں نا, جو زیادہ سے زیادہ ہم خرچہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی برکت اس سے چھن جاتی ہے. اسی لیے the less the wedding expense the greater the blessing is. کہ جتنا کم خرچہ ہو, فضول خرچہ نہ ہو, اتنا زیادہ اس شادی کے اندر بلیسنگ رہتی ہے. اسی لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو عام کرنے کی اور اپنے گھروں سے شروع کرنے کی کہ جتنا سنت کے طریقے سے شادی ہو, جتنا کم خرچے میں شادی ہو, اتنا بہتر ہے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ میری ایون ود اے مہر ایکول ٹو این آئرن رنگ. یعنی اگر آپ کے پاس کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہے تو بھی آپ مہر میں اسے دے کے شادی کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں شادیاں کیوں ڈیلے ہوتی ہیں, کیونکہ لڑکی والوں کے پاس پیسے نہیں ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا ابھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, اس کے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے. یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں, آپ نکاح کرتے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ آپ کم سے کم اماؤنٹ بھی آپ کے پاس ہے تب بھی آپ نکاح کر لیں. آپ ویٹ نہ کریں کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد آپ کے پاس جمع ہوگی تبھی آپ شادی کریں گے. اس طرح سے فتنوں کے دروازے اور کھلتے چلے جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک جگہ اور یہ فرماتے ہیں کہ whoever thinks of increasing his daughter's مہر and asking for more than what the daughters of the prophet were given, یعنی کوئی اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ مہر ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جتنا رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے, وہ ایک غافل آدمی ہے کہ جو زیادہ مہر ڈیمانڈ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے, تو اس کو پراپر نالج نہیں ہے, وہ ایک غافل آدمی ہے. کیونکہ پیچھے کی ہم نے حدیث بھی پڑھ لی کہ رسول اللہ نے ایک قرآن کی آیات پہ یا قرآن سکھانے پہ یا لوہے کی انگوٹھی پہ بھی جو ہے شادی کرنے کا, نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. ایک اور حدیث ہے یہاں پہ, عبد الرحمن ابن عوف میریڈ اے وومن اینڈ گیو ہر گولڈ ایکول ٹو دا ویٹ آف اے ڈیٹ اسٹون. یعنی جو کھجور کی گٹلی ہے اس کے برابر کا سونا دیا تھا عبد الرحمن بن عوف نے اپنے نکاح میں. وین دی پروفٹ نوٹس the signs of cheerfulness of the marriage on his face, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ یہ دیکھیں نا کہ صحابی کی شادی ہو گئی ہے اور رسول اللہ کو معلوم بھی نہیں تھا. یعنی جو نکاح کا جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ سب میں شور مچا دینا اور سب لوگوں کو بلانا, اگر ہم کسی کو انوائٹ نہیں کریں تو وہ ہم سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہم سے پوچھا بھی نہیں, ہمیں بتایا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے محبوب ہیں اور آپ کی صحابی نے شادی کر لی, اور آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ یہ دیکھیے کہ ان کے چہرے پہ جو ہے خوشی کے تاثرات نظر آ رہے تھے. تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سیکرٹ میں شادی کرنا چاہتے ہیں, سیکرٹ ایز ان کہ کم سے کم لوگوں کو بلا کر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی اسلام پروموٹ کرتا ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ بہت سارے لوگوں کو مجمع جمع کریں تبھی آپ شادی کریں کہ وہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. تو یہ بھی ہمیں دیکھیے سنت سے ملتا ہے کہ صحابہ نے ایسا عمل بھی کیا ہے. پھر اینڈ آسکڈ ہم اباؤٹ اٹ, ہی سیڈ آئی ہیو میرڈ اے وومن اینڈ گیو گولڈ ایکول ٹو اے ڈیٹ اسٹون ان اے ویٹ. یعنی آپ نے پوچھا کہ ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے مہر میں کیا دیا, تو انہوں نے کیا فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں نے ان کو ایک کھجور کی گٹلی کے برابر گولڈ مہر میں دیا ہے.
اب یہاں سے ایک چیز اور آتی ہے کہ ڈیسائڈنگ دی اماؤنٹ آف دا ڈاوری از ٹو بی لیفٹ ٹو دی ویمن اینڈ ہر گارڈین. کون طے کرتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ پورے کا پورا اختیار لڑکی پر اور اس کے گھر والوں پر، اس کے گارجینس کے اوپر ہے. If the woman disagrees with her guardian about the dowry, then what appears to be the case from the words of scholar. اگر لڑکی جو ہے وہ اپنے گارجین کے ساتھ ایگری نہیں کرتی ہے تو جو اسکالرس کی رائے ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، مہر مثل ادا کرنا ہوگا. یعنی اگر ایک دونوں کے بیچ میں نا اتفاقی ہوتی ہے اماؤنٹ کے لیے، وومن کچھ کہتی ہے، لڑکی کچھ کہتی ہے، اور اس کے گارجینس جو ہے وہ دوسرا اماؤنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، جو اس کی خاندان کی عورتوں کو دیا جاتا ہے اتنا ہی مہر سیٹ کرنا پڑے گا. If she agrees to the dowry of a woman of similar standing but he wants more, اگر وہ ایگری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میری فلاں کزن کو اتنے پیسے دیے گئے تھے، میری باجی کو اتنے دیے گئے تھے، اتنا میرے لیے آپ سیٹ کر دیں مہر، تو اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ اس کے گارجن کی، کہ اگر وہ اس سے زیادہ کی وش کرتا ہے کہ نہیں تم زیادہ مانگو، اس سچویشن میں اس لڑکی کی بات کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو گارجین ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مہر مثل آپ کو دینا ہے، آپ مہر مثل سیٹ کر دیجئے، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں کم لوں گی، تو پھر آپ کو مہر مثل کے اوپر ہی اتفاق کرنا ہوگا. پھر اس سچویشن میں آپ لڑکی کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، ویمن اینڈ ہر گارجین وہ مل کے آپس میں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. ایک جو سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈ سمجھ لیجئے وہ مہر مثل ہو گیا ہے. with regard to the amount of the dowry there is no set limit. کوئی سیٹ نہیں ہے لمٹ. جو آپس میں بات ہو، اتفاق میں ہو، جو لڑکا ادا کر سکتا ہو، لڑکی جو ہے وہ اپنے مہر مثل بتاتی ہو، وہ جو بھی چیز ہو جو آپس میں بات کر کے سیٹ ہو جائے تو اتنا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا سننا از ٹو میک دا مہر اسمالر اینڈ ٹو بی ایزی گوئنگ، کم ہو اور آسانی سے دیا جا سکے. کین دی فادر ٹیک دا مہر، کیا جو گارجین ہے، جو باپ ہے، وہ مہر اپنے پاس رکھ سکتا ہے اپنی بیٹی کو دینے کے بجائے؟ اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو اس میں جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. مہر کا پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکی کو دیا ہے. وہ جسے چاہے دے، جیسے چاہے رکھے. چاہے تو وہ ہسبینڈ کو دے دے کہ اگر اس کا کبھی بزنس میں اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو خوشی خوشی دے سکتی ہے. وہ چاہے تو صدقہ کر سکتی ہے، وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کو دے سکتی ہے. اس پہ کسی طرح کا کوئی فورس نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی اسے بلیک میل کر سکتا ہے کہ آپ مہر یہیں چھوڑ کے جائیے. گھر والے ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ اتنا مال خرچ کیا، اب تم مہر ہمیں دے دو. اس کی اجازت گھر والوں کو نہیں ہے. وہ پوری طرح سے وائف کا اختیار ہے، اس لڑکی کا اختیار ہے. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. کین دی وائف فارگو اینی پارٹ آف دا مہر، کیا عورت جو ہے وہ مہر کو پوری طرح سے بھی معاف کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جیسے فرمایا کہ گیو ویمن یو ویٹ دیئر ڈیو ڈاوریز گریشیسلی بٹ اف دے ویو سم آف اٹ willingly، یعنی اگر وہ اس کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا معاف کرنا چاہتی ہے، دین یو مے انجوائے اٹ فریلی ود اے کلیئر کنسائنس. یعنی پھر آپ اس مہر کو کھا سکتے ہیں، جیسے قرآن کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر اس نے، لڑکی نے معاف کر دیا ہے تو جو مرد ہے جس نے مہر دیا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. چلے